أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يكمل المؤمن ایمانہ حتی یحتوی علی 103 خصال فعل وعمل ونیت وباطن وظاہر فقال امیر المؤمنین علیہ السلام یا رسول اللہ ما ال103 خصال۔ بہار الانوار کی حدیث ہے، جلد نمبر 64 صفحہ نمبر 310۔ اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 103 صفات نہ پائی جائیں۔ 103 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ 103 خصال کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے علی وہ 103 صفات کچھ اس طریقے سے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ میں ان صفات کا مسلسل ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی صفت تھی کہ مومن جوال الفکر ہوتا ہے، اس کے فکر میں جولانیت ہوتی ہے، اس کے فکر میں تحرک ہوتا ہے، جمود نہیں ہوتا۔ دوسری صفت مومن کی جوہر الذکر، یعنی اس کا ذکر خدا بہت بلند اور عالی ہوتا ہے، یا مومن ذکر خدا بآواز بلندی کرتا ہے۔ تیسری صفت تھی کثیراً علم، اس کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھی صفت تھی عظیماً حلم، برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، حلم بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں صفت ہے، وہ کیا؟ پانچویں صفت ہے جمیل المنازعہ۔ جمیل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کو، بیوٹیفل۔ منازعہ یہ باب مفاعلہ نزاعہ، یعنی ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے جھگڑا بھی کرتا ہے، جھگڑا کرنے میں بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ ادب، تمیز اور تہذیب کے دائرے سے وہ نہیں نکلتا۔ جمیل المنازعہ، اختلاف اگر ظاہر کرتا ہے، کسی سے وہ اختلاف کا اظہار کرتا ہے، کسی کی رائے سے وہ متفق نہیں ہوتا، نہیں مانتا کسی کی بات کو، اپنی بات رکھتا ہے، تو بھی اس طریقے سے رکھتا ہے کہ اس میں ایک حسن ہوتا ہے، اس میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ دیکھیے جھگڑا ہے، چاہے کسی طریقے کا ہو، دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، وہ چیخ رہا، دونوں چیخ رہے ہیں، دونوں چلا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، جو بھی دیکھے گا دونوں کو برا سمجھے گا، دونوں کو برا سمجھے گا اور اسے نفرت ہو جائے گی، چاہے ان میں سے کوئی حق، ایک حق پر ہو دوسرا باطل پر ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن جس انداز سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ جھگڑا دیکھی کہ لوگ کہیں گے کیسے جاہل لوگ ہیں اس طرح سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو مومن ایک تو جھگڑا نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ۔ اور اگر وہ جھگڑا کرتا ہے کسی سے، اختلاف کرتا ہے کسی سے، تو اس کے جھگڑا کرنے میں، اس کے اختلاف کرنے میں بھی ایک طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک طرح کا حسن ہوتا ہے۔ اخلاق کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کی رعایت کرتا ہے۔ انسانیت، آدمیت اور انسانی اقدار، اس سب کو مد نظر رکھتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا۔
پہلی بات تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا کرنا غلط بات ہے۔ خدا نہ کرے اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے، یہ نہیں کہ فوراً ہی اپنے آستین چڑھا لی، گالی گلوچ دینا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ کہ جھگڑا ہی نہیں کرتا، اگر جھگڑا کرتا ہے کسی سے تو اس کے جھگڑے میں بھی ایک طرح کا حسن، ایک طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے، اخلاق کا وہ خیال رکھتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں کہا گیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، حکمت کی باتوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کرو ان سے بحث کرو مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، جادلہم باللتی، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ انہیں بھی جانتا ہے جو اس کے راستے کے اوپر پائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ حکم کیا ہے؟ مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، بحث کرو مگر اچھے طریقے سے۔ اسلام نے مناظرے کی بھی اجازت دی ہے، بحث کی بھی اجازت دی ہے، لیکن طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ تو پانچویں صفت مومن کی ہے کہ وہ اس کا جھگڑا بھی خوبصورت ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے اپنا جھگڑا کرتا ہے، اپنی رائے جس پر وہ متفق نہیں، اس انداز سے وہ اپنی رائے کو پیش کرتا ہے کہ اس میں ایک طرح حسن ہوتا، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ چھٹی صفت مومن کی، کریم المراجعہ۔ کیا مقصد کریم المراجعہ؟ یعنی کریم یعنی سخی، اس کے مقابلے میں بخیل آتا ہے، لئیم آتا ہے۔ مراجعہ یعنی رجوع کرنا، دو معنی اس کے بیان کر رہے ہیں کریم المراجعہ۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنی طرف رجوع کرتا ہے مومن اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، اب یہ جھگڑا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے سامنے والا حق پر ہو، بحث ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، سامنے والا حق پر ہو، بعد میں سمجھ میں آ رہی میں تو غلط، میری بات تو غلط تھی، سامنے والا تو حق کے اوپر تھا۔ اگر یہ صفت پائی جا رہی کریم المراجعہ کی تو وہ شخص اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لے گا، اس کا اعتراف کر لے گا، نہیں میں غلط تھا، تم صحیح، معافی مانگ لے گا، سوری کہہ دے گا۔ یہ بات ہونی چاہیے، یعنی جب وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، سامنے والا وہ حق کے اوپر تھا، ہم غلط تھے، تو اگر تکبر اور غرور ہے، انانیت ہے، ہم کیسے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں؟ اب یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، کیا انسان بہانہ بازی کرنے لگتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ صحیح ثابت کر سکے۔ حالانکہ اسے پتا کہ میں غلط ہوں، اسے پتا میں غلط ہوں، لیکن نہیں، اعتراف نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کے اندر غرور پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ اعتراف نہیں کر رہا۔ لیکن مومن کیا کریم المراجعہ، یعنی جب وہ اپنی خطا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فوراً اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے، فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ دوسرے معنی کریم المراجعہ کی ہے، جھگڑا ہوا کسی سے، اب جھگڑا ہوا تو بعد وہ جھگڑا کرتا ہے، چلے زندگی بھر تم سے نہیں بولیں گے، ہمارے جنازے میں بھی نہیں آنا، وصیت کر کے جائیں گے جب ہمیشہ کے لیے۔ مومن کی صفت نہیں، مومن کی صفت کیا؟ کریم المراجعہ، یعنی جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، مومن حق کے اوپر تھا، سامنے والا جو باطل کے اوپر تھا، 2-4-10 دن کے بعد اسے احساس ہو گیا
سامنے والے کو کہ نہیں ہم نے غلطی کی، ہم نے اس کی توہین کر دی، ہم نے اسے ڈانٹا، ہم نے اسے برا بھلا کہا، غلط کہا، چلو اسے معافی مانگ لے. آیا بھیا معاف کر دینا، کل ہم نے تمہاری توہین کر دی تھی، کل ہم نے تمہیں برا بھلا کہہ دیا تھا، معاف کرنا ہمیں. تو اگر اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے کریم المراجعہ، تو کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، ختم، بات ختم ہو گئی جا کر. لیکن اگر اکڑ ہے، یہ صفت نہیں پائی جا رہی ہے، ہم تو کبھی نہیں معاف کریں گے. تم نے تو ہمیں اتنا ہماری بہت زیادہ انسلٹ کی، بہت زیادہ توہین کی، مرتے مر جائیں گے مگر تمہیں معاف نہیں کریں گے. اور کب وہ کچھ لوگ اس کے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم بدلہ بھی لے لیں گے، ہم انتقام بھی لے لیں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی. جا کے کریم المراجعہ، مومن کریم المراجعات، یعنی سامنے والا اگر عذر پیش کرتا ہے، اگر کہتا ہے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو شان ایمان یہ ہے کہ مومن اسے معاف کر دے. یہ ہے کریم المراجعہ. تو یہ صفت ہو گئی کریم المراجعہ. ساتویں صفت مومن کی، اوس الناس صدرا، مومن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹا دل نہیں ہوتا ہے، بہت دل بڑا ہوتا ہے اس کا. اوس الناس، سینہ اس کا کشادہ ہوتا ہے مومن کا. کیا مقصد؟ اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں تنگ نظر ہوتے ہیں، تنگ فکر ہوتے ہیں. کچھ لوگ وسیع النظر ہوتے ہیں، ان کی نظر میں وسعت ہوتی ہے، دل ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے. اور اس کی ایک مثال ہے، مثال کے طور پر جو تنگ نظر ہیں ان کی فکر میں پستی ہوتی ہے، اور جن کی نظر میں وسعت ہے ان کی فکر میں جولانیت، اس کے ساتھ ساتھ ارتقاء، یعنی فکر ان کی بہت بلند ہوتی ہے، ہائی لیول کے فکر، چھوٹے موٹے نہیں لیتے جاتے. دوسروں کو غلطی دیکھتے ہیں، مسکرا کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. اوس الناس صدرا، یعنی کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں جا کر. چھوٹوں غلطیاں دیکھتے ہیں، اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اکثر اسے آنکھ بند کر لیتے ہیں، اس کی کوئی اس کی باز پرس وہ نہیں کرتے. اس کی ایک مثال میں دو تاریخی واقعہ ہے. جناب مالک اشتر کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام علی علیہ السلام کی فوج کے زبردست جنرل، اس زمانے کی فوج امام علی. کوفے میں آ رہے تو کوفے والے سب تو نہیں پہچانتے تھے، نام تو سنا تھا، سب نہیں پہچانتے تھے. تو کچھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے لو والے قسم کے لوگ. یہ آئے، ان کا لباس بھی یمن کے رہنے والے تھے تو لباس بھی ان کا الگ تھا. دیکھو یہ آ رہا ہے پردیسی، چلو اب اسے ستاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے ستانا، جب تک ستائے نہیں دوسروں کو تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ مزاج ہے لوگوں کا. موذی لوگ ہیں، موذی یعنی اذیت کرنے والے، ستانے والے دوسروں. ان کا شغل، ان کا کام ہی ہے دوسروں کو ستانا، دوسروں کے لیے پرابلم کو کریٹ کرنا. تو جا کے انہوں نے کوڑا پھینک دیا جناب مالک اشتر کے اوپر، اور جیسے کوڑا پڑا ہاں 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 سب ہنسنے لگے گا. وہ چلے گئے سر جھکا کے. ایک دوسرا آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، پہچانتا تھا جناب مالک اشتر کو. اسے جا کہا تمہیں پتا کس کے اوپر کوڑا پھینکا؟ ہاں پتا نہیں کوئی مسافر تھا اس کے اوپر پھینکا. کہا مسافر بدو نہیں تھا، یہ مالک اشتر تھے. نام سنا تو ٹپٹی گم ہو گئی. ارے اب کیا تمہیں خیر نہیں، ابھی جا رہے ہیں، ابھی فوجی دستہ لے کے آئیں گے، ہمارا کام تمام ہو جائے گا. جا کر بھاگے بھاگے پوچھا کسی کہاں گئے، کہا کہ مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا. آئے مسجد میں دیکھا سجدے میں کھڑے ہو گئے، سجدے سے سر اٹھایا. یہ لوگ معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دیجیے، ہم نے غلطی کی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. جناب مالک اشتر کہتے ہیں تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، واللہ میں سجدے میں تمہارے لیے طلب مغفرت کر رہا تھا، تمہاری غلطی کی معافی مانگ رہا تھا اللہ سے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے کہ تم نے غلط کام کیا. یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا سینہ اتنا کشادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنوں سے والا نہیں، ہم سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو کیا مقصد ذلیل سمجھتا ہے. یعنی جب کبھی کوئی اپنا مقابلہ وہ کسی دوسرے سے کرتا ہے، اپنے بڑے سے کیا، سوچا بھائی اس کی عمر زیادہ ہے، ہم سے زیادہ اس نے نیکی کی ہوگی، ہم تو اس سے کم ہیں. چھوٹے سے کیا، بھائی اس کی عمر کم ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہیں، اس وجہ سے ہم سے یہ بہتر، ہم اس سے کم ہیں. برابر والے سے
اور اس کے 2-4 گناہ ہمیں پتہ نہ جانے کیا کیا نیکیاں کرتا ہے. اس سب سے کم اپنے آپ کو سمجھتا ہے, سب سے بڑا نہیں سمجھتا ہے مومن اپنے آپ کو, سب سے پس سب سے کم اپنے آپ کو سمجھتا ہے. واقعہ ہے, علماء نے ذکر کیا, جناب موسیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے نبی, کلیم خدا, پروردگار سے گفتگو کرتے تھے. ایک دن مناجات کرنے کے لیے گئے, آواز آئی موسیٰ اب کی جب آنا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا جو تم سے کم ہو, تم سے پست ہو, پستر کو لے کر آنا. کہا ٹھیک ہے میرے اللہ. آج جب آنے لگے تو ڈھونڈنا شروع کیا, تلاش کرنا شروع کیا, ان کو لے کے جائیں, ان کو لے کے جائیں, ان کو لے کے جائیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے اچھا ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو. کوئی انسان نہیں ملا. چلنے لگے, راستے میں دیکھا کتا پڑا ہوا, بیمار کتا, بیماری ہے اس کے اندر, کیڑے پڑے ہوئے ہیں. سوچا اس سے تو اچھے ہو ہی سکتے ہیں. رسی باندھی کتے کے گلے میں اور کھینچ کے لائے. کچھ دور تک چلے, نہ جانے کیا خیال آیا, رسی کو چھوڑ دیا رسی کو, خالی ہاتھ آ گئے. قدرت کی آواز ہے, موسیٰ ہم نے کہا تھا اسے لے کر آنا جو تم سے کم ہو, تم سے پست ہو, تم تو خالی ہاتھ آ گئے. کہا پروردگار بہت تلاش کیا مگر ہمیں کوئی نہیں ملا جو ہم سے پست. قدرت کی کیا آواز آتی ہے, موسیٰ اگر میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر تم اس کتے کو لے کر آ جاتے تو میں تم سے نبوت کو چھین لیتا. اللہ کے مقابلے میں مومن اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے. اسی وجہ سے ایک دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی, میرے اللہ میرا جتنا احترام دنیا کر رہی ہے, جتنا میرا درجہ دنیا بلند کر رہی ہے, جتنی میری رسپیکٹ اور عزت دنیا کر رہی ہے, اتنا ہی زیادہ مجھے اپنی نگاہوں میں ذلیل کر دے تاکہ غرور و تکبر پیدا نہ ہونے پائے. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکیں اور ان پر عمل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.